زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے اور اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں زبان کی حفاظت پہ زور دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو زبان کی ضمانت دے دے مجھے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یا زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے مجھے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو زبان سے بہت سارے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ جہنم کے اندر صرف زبان، یعنی یہ تو معمولی ہے نا، لیکن فتنہ پھیلا دیتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی کرنے لگتا ہے، یہ زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ زبان کے شر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی غیبت کرے، کسی کی برائی بیان کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ جسے وہ سنے تو ناپسند کرے، یعنی غیبت کے غیبانے میں وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی بھی بھائی کے بارے میں آپ کسی اور سے تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ وہاں موجود نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے، کیونکہ اس کے غیبانے میں ہاں وہ ناپسند کرتا ہو، سنے تو ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اگر وہ چیز میرے بھائی کے اندر ہے تب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ چیز ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے کہ اس کے غیبانے میں بیان کر رہے ہو، اور اگر نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو اس کے اوپر تم بہتان لگا رہے ہو۔ یہ غیبت اسلام کے اندر حرام ہے، اور اسی طرح سے بہتان باندھنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک چیز ہے چغل خوری کرنا، چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر، اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس لے کر کے جانا فساد پھیلانے کے لیے، یعنی ادھر کی بات ادھر نقل کرنا اور ادھر کی بات ادھر نقل کرنا تاکہ فساد اور فتنہ بڑھے، تو یہ چغل خوری ہے۔ اور یہ چغل خوری بھی اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے، کہ کوئی آدمی فتنہ پھیلائے آپس میں، دو لوگوں میں آپس میں فساد، یعنی اسی ارادے سے یہ کام کرتا ہی ہے کہ دونوں میں فساد پھیلے، دونوں میں فتنہ رونما ہو، اسی نیت سے بات ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، یہی نیت میں بات ہوتی ہے فساد پھیلانے کی۔ یہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ذر یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خوری کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ لا يدخل الجنت نمام، یعنی جو چغل خوری کرتا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کام ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، دو قبر سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہاں، عذاب کسی بڑی چیز کے بارے میں نہیں دیا جا رہا ہے، کسی بڑی چیز کے بارے میں یا کوئی بڑی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا۔ اس میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا یا پردہ نہیں کرتا تھا، لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹے سے وہ نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی کان یمشی بالنمیمہ، یہی چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر تاکہ آپس میں فتنہ پھیلے، فساد پھیلائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجور کی ایک ٹہنی منگوا کر کے اس کو دو حصوں میں کر کے آپ نے دونوں قبر پہ گاڑ دیا، اور یہ کہا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو، جب تک نہ سوکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو، عذاب کے اندر کمی ہو۔ تو اب دیکھیے قبر کے اندر یہ عذاب ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ یہ چغل خوری کرنے کی وجہ سے، کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات۔ اور مسند احمد کے اندر اسما بنت یزید کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟
تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ چغلخوری کرنے والے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، جو یہ نمام ہیں نا، جو چلتے ہیں، یہی اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے فتنہ پھیلانا، ادھر کی بات نقل کر کے ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تاکہ فتنہ اور فساد بڑھے۔ تو یہ اسلام کے اندر میرے بھائی حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ہمارے لیے نقصان اور خطرہ ہو۔